السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ ابھی ہم اس سے آگے کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد لفظ آتا ہے الرحمن۔ اس میں بھی آپ دیکھیں الف لام آ رہا ہے، الرحمن۔ اور پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ ال جو ہوتا ہے وہ خاص کو کر دیتا ہے، عام چیز کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ الرحمن تو الف لام کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا خاص، اور رحمان بہت رحم کرنے والا، اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ را ہا میم سے۔ رحمت کا لفظ آپ جانتے ہیں اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ صفت وصف کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی، اللہ کی کوالٹی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، اور تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ رحمت اس کی صفت ہے، اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ فعلان کے وزن پہ آتا ہے، وزن کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی حرف ہے، فعلان، رحمان، اور وہی بولنے کا انداز ہے، تو اس میں بہت وسعت ہوتی ہے۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم، رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی، دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا اس کے لیے آتا ہے۔ فعلان کا وزن عربی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو اسے کہتے ہیں غضبان، یعنی غصے سے بھرا ہوا، بہت زیادہ غصے میں۔ اسی طرح فعلان کے وزن پہ جو بھی لفظ آتے ہیں ان میں زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے۔ کثرت اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اور اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ تو رحمت عام جو ہے وہ جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے، دنیا میں چاہے وہ انسان ہو، جن ہوں، حیوان ہوں، تو ہر جگہ یہ اس کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ رحمت سب کے لیے ہے، چاہے کوئی کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، منافق ہو، کوئی اچھا ہو، برا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت عام ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب جی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کی سمجھ آ گئی، آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ رحمان الرحمن یعنی کہ ایسی رحمت جو سب پہ چھائی ہو، وہ جن، انسان، پرندے، حیوانات، پوری مخلوق جتنی بھی ہے کائنات میں، ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہو۔ یہ رحمان کا لفظی مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور ایسی رحمت جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ اب سوچیں، وہ جو رب العالمین ہے وہ چاہے تو جب بندہ کوئی بھی گناہ کرے اس کو اسی وقت سزا دے سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس رحمان نے ان کو بھی چھوڑ دے رکھی ہے جو اسے رب بھی نہیں مانتے، تو وہ کیوں نہیں سزا دیتا؟ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ تو وہ رحمان سزا دے نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، دے سکتا ہے، چونکہ وہ رحمان ہے،
اس لیے وہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور ان کا جو وقت مقرر ہے وہ پورے کرنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جب انسانوں کے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی آتی ہے تو وہ کس طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ اب اتھارٹی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑی، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت ہی زیادہ۔ اب گھر میں آپ مثال لے لیں، ماں کی بھی پاس اتھارٹی ہوتی ہے، باپ کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے، باہر نکلیں گھر سے، فیکٹریوں سے، بڑوں کی اتھارٹی، دنیا میں ملکوں کے پاس اتھارٹی، ہر کوئی اپنی اپنی اتھارٹی کا خوب استعمال کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اتھارٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا غرور و تکبر ویسے ویسے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کہ وہ جس پر جتنا چاہے ظلم ڈھائے۔ اکثر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی رتبہ ہوتا ہے، کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی چاہے انصاف کرے چاہے ظلم کرے، کوئی چاہے جس کے اوپر جتنا ظلم ڈھائے، جس کے اوپر کام ظلم ڈھائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ہمارے خلاف ہے تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف کتنے لوگ ہیں، دنیا بھری پڑی ایسے لوگوں سے جو ایتھیسٹ ہیں۔ اب دیکھیں وہ اللہ رب العزت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے کہ بس وہ یہی ان کا تصور ہے کہ کائنات خود بخود جو ہے نا وجود میں آ گئی ہے اور آئے گی اور ختم ہو جائے گی، اور ہم مر کے مٹی اور سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ان کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ تو یہ رحمان کی صفت ہے کہ وہ پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا جو دنیا میں جس کو اس نے بھیجا ہے، تو ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ اس کی جو صفت ہے رحمان، جو سب کے اوپر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ کئی لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، اور دنیا بڑی پڑی ہے ایسے لوگوں سے کہ اس کا کسی کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں لوٹاتے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ جیسا قدر کرنے کا میرا حق تھا تم لوگوں نے میری ویسے قدر کی ہی نہیں۔ تو ہم بینگ اے مسلم جو ہیں، ہم بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی تو ویسے ہم نے بھی نہیں کی۔ تو اس کے علاوہ دنیا میں دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے وجود کو ہی نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سانسیں بھی لے رہے ہیں، وہ کھا پی بھی رہے ہیں، وہ چل پھر بھی رہے ہیں۔ تو یہ رحمان کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اپنی لوگ منمانیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن ان سب کی ایک لمٹ ہے اور ایک حد ہے۔ تو اس کی اب ایک قسم کی رحمت ہے، وہ ہے خاص، وہ ہے اسپیشل، وہ ہے خاص رحمت۔ اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اگلا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ الرحمن کے بعد رحیم، تو ہر بندے کی ایک لمٹ ہے، ایک خاصیت ہے، اور ایک اس کی ڈھیل اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دے رکھی ہے، تو اس کی ایک لمٹ ہے۔ اب آگے جو لفظ آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ ہے الرحیم، جو کہ فعیل کے وزن پر ہے، اور جس کا مطلب ہے بار بار اور مسلسل رحمت کرنے والا، ہمیشہ رحمت کرنے والا۔ اور یہ ہمیشہ کی رحمت صرف اس کے لیے ہے جو فرمانبردار بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک صرف دنیا میں ہے اور 99 قیامت کے دن۔ لیکن یہ 99 ان کے لیے اب وہ رہ جائیں گے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن پھر غلطیاں کرتے ہیں تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کرے گا، اور باوجود اس کے کہ ان میں غلطیاں ہوں گی پھر بھی ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے الرحیم۔ تو ایک فرق ہے دونوں میں آپ یہ دیکھیں روٹ ایک ہی ہے، را ہا میم، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ رحمان جو ہے یہ بھی اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے۔ رحمان یعنی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، تو اس کے بعد پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ دکڑ ہوگی،
تو اور رحیم کا جو مطلب ہے کہ بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، لگاتار رحم کرنے والا۔ اب اس میں دیکھیں کہ نمبر 1 کہ رحمت اللہ کی صفت ہے، نمبر 2 رحمت کی 2 قسمیں ہیں، رحمت عام اور رحمت خاص، نمبر 3 رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک دنیا میں اور 99 آخرت میں، نمبر 4 اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہوگی؟ صرف ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پہ ایمان لائے، جو انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لائے، جو موت کے بعد والی زندگی پہ ایمان لائے، جنہوں نے استغفار کثرت سے کیا اور اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگی اور اپنی زندگی جو ایمان لائے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا۔ یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں آپ کو معلوم ہو گئیں، الرحمن الرحیم۔ رحیم وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا آخرت تک، کس پر؟ ایمان والوں پر۔ اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کائنات ہونے کے باوجود بے حد مہربان ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی رحمان اور رحیم کی۔ اسی طرح فعیل کے وزن پر کئی اور لفظ بھی آتے ہیں، مثلا کریم، عظیم، رحیم، حکیم، عزیز، لطیف۔ کتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سب اسی کے اوپر ہیں۔ یہ باتیں کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں، لیکن اس کے بغیر آپ لوگوں کو ان الفاظ کا وزن معلوم نہیں ہو سکتا، اور جب اس وزن پر کوئی چیز آتی ہے تو اس میں تسلسل کا معنی آ جاتا ہے۔ ہمیشہ مسلسل ایسے پڑھنے میں پھر آپ کو زیادہ لطف بھی آئے گا، اور جب آپ الفاظ کا معنی سمجھیں گے تو آپ کے اندر وہ الفاظ اتریں گے، تو آپ کو ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ جب آپ نماز میں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اب یہ ساری چیزیں جب آپ کو سمجھ آئیں گی تو پھر آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں لطف آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کرم کیا اور پھر بھول گیا۔ اس میں اب کیا ہے؟ تسلسل ہے، ہمیشگی ہے، کہ کریم کہ مسلسل رحم کرنے والا، تو مسلسل کرم کرنے والا، رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اسی طرح انسانوں میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ ٹائملی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں۔ کسی جگہ غصہ ہوا، کئی جگہ نرمی سے بات کی، کبھی ہنسنا شروع کیا، کبھی رونا شروع کیا، لیکن اس میں تسلسل نہیں ہے۔ کبھی خوب سوتے ہیں، کبھی نیند نہیں آتی ہے، کبھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، کبھی بالکل کم کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نقص ہے، ایک عیب ہے اگر ہم غور کریں، لیکن یہ بندوں میں ہے، اللہ رب العزت میں یہ نہیں۔ اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ لطیف ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کو ان باتوں کی جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ کچھ لوگوں میں تسلسل پایا جاتا ہے، یکسوئی جسے آپ کہتے ہیں، یا مستقل مزاجی آپ جسے کہہ لیتے ہیں، جن کو مستقل مزاج لوگ کہتے ہیں۔ کوئی کام شروع کیا پھر ختم کر کے دم لیا۔ دنیا میں کچھ سکسیسفل لوگوں میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، جو شروع کرتے ہیں وہ آخر تک کرتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی حقیقت ہے، اور اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک مثال آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، بہت بار پڑھا ہوگا، کئی پڑھا ہوگا، کچھو اور خرگوش کی کہانی جو ہے نا وہ اکثر ہماری نظروں سے گزری ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب خرگوش نے چھلانگیں لگائی، دوڑ لگائی، جب دیکھا کچھوا تو بہت پیچھے ہے، تو اس نے اب شروع تو اس نے بڑی سپیڈ سے کیا، بڑی تیزی سے کیا کہ یہ تو منزل ہے، میں فوراً پہنچ جاؤں گا، لیکن کیا ہوا؟ وہ ایک جگہ پہ رک گیا آرام کے لیے۔ تو اب جو کچھوا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، نہ چھلانگیں لگائی نہ دوڑ لگائی، بس وہ ایک تسلسل کے ساتھ، روانگی کے ساتھ وہ بس چلتا رہا، اور منزل پہ خرگوش سے پہلے پہنچ گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کچھوے اور خرگوش کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اس میں بھی ایک سبق ہے کہ کوئی بھی ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اب مثلاً اب یہ پڑھنے کا عمل شروع کیا ہے، درس کا عمل شروع کیا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 لیکچر ہم نے لے لیے، سن لیے، اور اس کے بعد کبھی دل چاہ تو سنا، کبھی دل چاہ تو چھوڑ دیا، نہیں۔ تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ مکمل قرآن کی تفسیر جو ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔
تو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اگر خود نہیں بھی سننا تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا کوئی سن لے اور آپ کے توسط سے اس تک یہ بات جب پہنچی ہوگی تو اس نیکی کا اجر جو ہے وہ کرے گا، جو وہ سنیں گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ آپ تک بھی پہنچے گا. تو اب اس میں آپ کو رحیم کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ تسلسل کے ساتھ آخر تک رحم کرنے والا. رب کے اندر کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی صفات ہیں. الحمدللہ ہم نے کہہ دیا تو مین فوکس ہمارا اللہ پہ ہے. پہلی صفت رب، دوسری صفت رحمان، تیسری صفت رحیم. رحمان ہے، رحیم، ہر نام کے اپنے الگ کوالٹی ہے. رحمان میں کثرت آتا ہے اور رحیم میں تسلسل آتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ہر شان نرالی ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اس کائنات کی تخلیق پر، زمین کے تخلیق پر، آسمانوں کی تخلیق پر، پہاڑوں کی تخلیق پر، سورج کی تخلیق پر، چاند کی تخلیق پر، ستاروں کی تخلیق پر، تو ایک ستارہ جو ہے وہ دنیا سے 10 گنا بڑا ہے. تو آپ دیکھیں رات کے ٹائم تو آسمان جب صاف ہو تو کتنے زیادہ ستارے ہیں کہ ارباں ارب ستارے ہوں گے. تو کتنی مخلوق ہے کائنات میں، اس کا علم اللہ رب العزت کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے لفظ آ رہا ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. سوچئے مالک کون ہوتا ہے؟ ہم عام طور پہ یہ لفظ پڑھتے ہیں مالک، ملک، ملک. یہ لفظ تقریباً سب کو جانے پہچانے ہیں. مالک کا لفظ میم لام کاف سے ہے. ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کنٹری کے لیے، ملک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، حکومت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ملوکیت لفظ آپ نے سنا ہوگا، خلافت بھی سنا ہوگا، نظام حکومت کا ملک ہونا. ملک کا معنی ہوتا ہے قابو پانا. بعض اوقات ملک کا قابو، ملک بعض اوقات دیکھیں آپ کے کہیں ملک کا قابو ہوتا ہے اور بعض اوقات کام کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے وہ پورا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے. جو مالک ہوگا کامل طور پر، مکمل طور پر اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، اختیار بھی ہوتا ہے اسی کا. لیکن اس کے برعکس ملک جو ہے اس میں اونرشپ تو ہوتی ہے لیکن اختیار ضروری نہیں. ملک میں کہ اونرشپ تو ہے لیکن اختیار ضروری نہیں، لیکن وہ مالک کہلا تو سکتا ہے. ملک میں بھی وہ مالک کہلائے گا لیکن وہ جی اونرشپ ہوگی اس میں، لیکن اختیار اس کا ضروری نہیں ہے. اختیار ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو، لیکن وہ اس کو جو ہے نا ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے ملک کا. مالک میں دونوں صفات ہیں، اونرشپ بھی ہے اور اختیار بھی پورے کا پورا. اب مالک یوم الدین، مثلا آپ کسی چیز کے مالک ہیں، گھر کے، گاڑی کے، کتاب کے، تو آپ کے پاس اس کی اونرشپ بھی ہے اور اختیار بھی ہے. آپ چاہیں تو اس کو پاس رکھیں، چاہے تو کسی کو دے دیں، چاہے تو تحفہ دیں، چاہے تو نہ دیں، چاہے تو اس کو آپ ضائع کر دیں. مالک کا مطلب ہوا کہ جس کے پاس دونوں اختیار ہوں، اون بھی کرے اور اتھارٹی بھی ہو. ملک کے پاس اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ملک صرف اون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں نام استعمال ہوتے ہیں، مالک اور ملک. لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگلا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں وہ یوم الدین. یوم الدین. اب یوم الدین سے مراد قیامت کا دن. یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور عربی کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آ جاتا ہے. جب چاند نظر آتا ہے ایک دن کے مغرب سے اگلے دن کے مغرب تک ایک دن ہوتا ہے. اور یہاں لفظ آیا ہے الدین. یہ دین جو لفظ ہے یہ دانا یا دینوں سے ہے، جس کا مطلب ہے بدلہ دینا. دین کا لفظ ایک جیسے قرض، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. اب قرض مطلب ہوا دانا یا دین، عربی میں کہتے ہیں بدلہ دینا، کسی عمل پہ جزا یا سزا دینا. مطلب دین لوٹانا، قرض ہوگا. دین کا مطلب لفظ ہوگا قرض. تو دین کا لفظ عربی میں جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سزا اور جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی ہوتی ہے. تو دین عمل کا نام بھی ہے اور بدلے کا نام بھی ہے. دین
مالک یوم الدین یعنی کہ عمل کا نام بھی ہے اور بدلے کا نام بھی ہے، دونوں میں یہ استعمال ہوگا۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ مسلمان ہونا کچھ کرنے کا نام ہے، نام کے مسلمان ہونا نہیں ہے۔ کہ آج ہم کہتے ہیں جی وہ مالک یوم الدین، تو مالک یوم الدین اللہ ہے، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو ہم جب نام کے مسلمان ہوں گے تو ہم کس منہ سے اس کے پاس جائیں گے؟ اور ہمارے جب کوئی اعمال ہی نہیں ہوں گے، کوئی عمل ہی نہیں ہوں گے۔ اب دین کا جو لفظی مطلب ہے اسلام میں یہ کیا ہوا؟ عمل کا۔ اب بدلہ دین عمل، اب عمل کیا ہوگا؟ جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ اب اس دنیا میں ہم کچھ کریں گے تو اس کا ہمیں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا نا۔ اگر ہم کچھ کریں گے ہی نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے اور پوری امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہدایت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیں۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ اعمال جو ہم اس دنیا میں کر کے گئے اس کا بدلہ ملے گا، جزا اور سزا کا دن ہے۔ وہ ایسا دن ہے کہ بس سزا پانے والے کہیں گے کہ یا اللہ ایک بار واپس بھیج، لیکن وہاں صرف حسرت ہوگی، واپسی ناممکن ہے۔ عمل جو ہیں ہمارے وہ اس دنیا میں ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہمارے اعمال ہیں۔ اگر کسی کو موت کے بعد قبر میں موقع مل جاتا ہے کہ مسلسل جو ہے نا وہ ذکر کرو، تو اس ذکر کا اس کو ایک رائی کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس کو موقع مل جاتا ہے نماز پڑھو قبر میں، تو اس کو اس نماز کا ایک رائی کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، جب تک روح ہمارے جسم میں ہے۔ تو جب ہم مر جائیں گے تو روح کو تو نکال دیا جائے گا، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے، ذکر بھی اسی کائنات میں کرنا ہے دنیا میں رہ کے، نماز بھی اسی دنیا میں پڑھنی ہے، روزے بھی اسی دنیا میں رہ کے رکھنے ہیں، تلاوت بھی اسی دنیا میں رہ کے کرنی ہے، اپنی زندگی کو پورے کا پورا اسلام کے طریقوں کے اوپر گزارنا بھی اسی دنیا میں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے اگر اعمال خراب ہو گئے اور ہم آخرت میں چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، جب ہم دیکھیں گے تو ہم تو یہ کہیں گے اللہ ایک بار بھیج۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا اور زمین اور آسمان کے برابر کائنات میں جو کچھ ہے اس کے برابر اگر سونا بھی دے دیا جائے گا تو بھی جو ہے نا اس کے اعمال جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوں گے، کہ وہ عدلے کے بدلے نہیں اس کو ملے گا، یا اس کو معافی نہیں ملے گی، یا اس کے اعمال جو ہے نا وہ برے ہیں تو برے کے برے ہی رہیں گے، کہ اس کو معافی نہیں ہوگی، کہ وہ یہ چاہے گا کہ میرے اعمال غلط ہو گئے ہیں تو مجھے اس کے بدلے میں، کہ میرے اعمال برے ہو گئے ہیں تو میں اس کے عوض میں اتنا سونا دیتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمل کی جگہ یہ دنیا ہے اور جزا اور سزا کی جگہ وہ آخرت ہے، کہ موت کے بعد جو ہے نا وہ سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، کئی ملکوں کو، کئی لوگوں کو، جو جس پہ چاہتا ہے وہ چڑھائی کر دیتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہ بمباری شروع کر دیتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہاں پہ قتل و غارت شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا ہے، یہ فار دا ٹائم بینگ ہے۔ تو اس دنیا نے ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور اس تباہ اور فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کی تمام روحوں کو اپنے سامنے، جو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کی روحوں کو بنایا، اور جب دنیا میں ان کو بھیجا ایک وقت مقرر تک آئیں گے قیامت تک، اور اس کے بعد جب ہم لوٹائے جائیں گے تو چاہے اس میں کتنے ہی سال کیوں نہ بیت گئے ہوں، سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اور خود بھی جو ہے نا وہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس نیکی کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ کہ آپ کے اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جائے گا، اور لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے کچھ نہیں جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو بتائیں تو ہو سکتا ہے آپ پورا سن نہ سکیں، آپ کی مصروفیت ہو، آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، تو دوسروں کو جب پتہ چلے گا تو دوسرے جب اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس چینل کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اس انسان کے دل میں جو ہے نا وہ امت کا درد پیدا ہو جائے، اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور اپنی زندگی اس کی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور وہ پوری کی پوری زندگی اپنی اس دین پہ گزاریں جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور اس کی زندگی جو ہے اور اس کے اعمال جو ہیں اس کو فکر ہو اپنی آخرت کی۔ تو ہم نے واپس جانا ہے، اللہ رب العزت کے پاس لوٹ کے جانا ہے، تو کوشش کریں کہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی جو ہے نا اس کو پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا، خیر والا، عافیت والا معاملہ کرے۔
دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی جو ہے نا اس کے اوپر عمل کریں۔ السلام علیکم۔